وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، میں بڑا ممنون اور مشکور ہوں عزیزم حضرت مولانا قاری عثمان یعقوب صاحب اور حضرت مولانا قاری نصیر احمد صاحب اور دیگر بھائیوں کا کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل میں مجھے حاضری کا موقع عطا فرمایا. اور یہ جہاں آج حسن قرأت کے حوالے سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی، ساتھ ساتھ ثنا خان آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت میں اور آپ کی شان میں کلام بھی سنائیں گے. اور خوشی اس بات کی بھی ہے کہ ماشاءاللہ اس گاؤں میں علماء بیدار ہیں الحمدللہ، اور دین کی محنت میں مصروف ہیں. مکاتب مدارس انہوں نے قائم کر رکھے ہیں. مولانا عثمان صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ایک مدرسہ بھی ہے جس کا نام تجوید القرآن ہے، مسجد اقصی مدرسہ تجوید القرآن. اور یہاں بچے مستقل قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ناظرہ حفظ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی، ان علماء کی، بھائی رضا صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ بانی مبانی ہیں سارے اس کام کے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. اور علماء ماشاءاللہ محنت میں مصروف ہیں. اور مجھے بڑی راحت ہوئی ہے یہاں آ کر کہ مولانا عثمان صاحب کے ساتھ ہمارا پرانا ان کے بزرگوں کے وقت سے تعلق ہے. بھائی یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارا دوستانہ تھا. ہماری لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، جہاں تک ان کی عمر تھی اس وقت تک ہم الحمدللہ اکٹھے رہے ہیں. اور بہت ہی اچھی طبیعت کے ان کے والد صاحب تھے، بڑی نفیس طبیعت کے تھے اور بڑے نیکی تقوی والے تھے کہ آج الحمدللہ ان کی اولاد بھی انہی کی تربیت کو لے کر آج قرآن و سنت کی خدمت میں مصروف عمل ہے الحمدللہ. اللہ کرے کہ ہماری اولادیں بھی ہمارے بعد قرآن کی خادم بنیں. اللہ کرے کہ ہماری اولادیں بھی یوں مسجد آباد کرنے والی بنیں، ہماری اولادیں بھی دین کی محنت کرنے والی بنیں. تو پھر یہ قبر والا ایک فرشتے سے عرض کرے گا کہ بھائی میری قبر تو ٹھنڈی تھی اور یہاں مجھے بڑی راحت تھی، لیکن یہ جو خوشبو آئی ہے اور یہ جو سکون بھری ایک کیفیت مجھے مل رہی ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ آج پہلے کی نسبت میں زیادہ خوش ہوں، زیادہ راحت میں ہوں. تو وجہ کیا ہے؟ تو فرشتہ وہ کہے گا اس قبر والے سے کہ دیکھو تیرے اعمال تو تیرے لیے تھے، لیکن تو نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی. آج تیرے بچے نے دنیا کی زندگی میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے. اس کے سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے یہ جو ٹھنڈی ہوائیں پہلے سے زیادہ آئی ہیں،
یہ تیری اس تربیت کے نتیجے میں تجھے اللہ صلہ دے رہا ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اولاد، نیک صالح اولاد، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولادوں کو دین پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ایک باتیں میں عرض کروں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا بابرکات اللہ نے نمونہ بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، صرف نمونہ نہیں کہ اس جیسی کسی کی زندگی، کسی کی حیات طیبہ ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تمہارے اندر ایک نمونہ ہے۔ جس طرح میں نے اگر کوئی ویسٹ کوٹ سلوانی ہے، کوٹ سلوانا ہے، تو میں درزی کے پاس جاؤں گا اور درزی کو جا کے کپڑا دوں گا اور درزی کو کہوں گا کہ یہ کپڑا ہے، اس کپڑے سے میرا یہ نمونہ ہے ویسٹ کوٹ کا، اس کے مطابق تو نے سلائی کر کے دینی ہے، میں نے کسی شادی میں پہننی ہے۔ اب جب دینے کا وقت آئے تو اگر وہ ویسٹ کوٹ ٹھیک سلی ہوگی تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہماری تقریب سج گئی، سنور گئی، میں بند سنور کے اپنے بیٹے کی شادی میں، اپنے بھتیجے بھانجے کی شادی میں شریک ہو گیا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ درزی نے اس کو مختصر سی دیا یا جتنی لمبائی میں نے بولی تھی اس سے زیادہ کر دی، جتنی میری چھاتی تھی، جتنا میرا پیٹ تھا اس کے مطابق اگر اس نے نہیں سیا تو وہ کپڑا بھی ضائع ہو گیا، شادی کی تقریب بھی گئی، اور بندہ پھر اس کے ساتھ الجھے گا بھی صحیح کہ دیکھو تو نے میرا مزہ کرکرا کر دیا شادی کا، میں نے اپنے عزیز کی شادی میں شرکت کرنی تھی، میری بیٹی کی شادی تھی، میری بیٹی کی شادی تھی، میں نے اس تقریب میں یہ ویسٹ کوٹ پہن کے جانی تھی، میں نے تجھے نمونہ بھی دیا تھا دیکھنے کے لیے کہ تم نے اس کے مطابق میرے اس کپڑے کی کٹائی کرنی ہے، کٹائی کر کے سلائی کرنی ہے، تو نے میری شادی کا مزہ بھی کرکرا کیا، میرا کپڑا بھی ضائع کر دیا۔ اور وہ اٹھا کے وہ ویسٹ کوٹ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکے گا کہ یہ میرے کسی کام کی نہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ہمیں ایک نمونہ عطا فرمایا کہ دیکھو تم نے زندگی گزارنی ہے تو ایسی گزارنی ہے جس طرح میرے محبوب گزار رہا ہے، تم نے معاملات ایسے کرنے جس طرح میرے محبوب نے معاملات کو اختیار کیا، تم نے اپنی معیشت کے اندر جائز ناجائز کا لحاظ اسی طرح کرنا ہے جس طرح محبوب نے حکم دیا۔ اگر یہ نمونہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا تھا یہ لے کر ہم اللہ کے حضور جائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے اس نمونے کے اعمال کو قبول فرمائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نمونے کے برعکس ہم اعمال لے کر گئے تو اللہ تعالی ہمارے اعمال کو ان کی ضرورت نہیں، وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک کر ہمیں جہنم روانہ کر دے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق بنوں، میری زندگی آقا کی زندگی جیسی ہو، میرے اعمال جس طرح آقا نے بتائے ویسے اعمال ہوں، میری من مرضی نہ چلے، اتباع نفس نہ ہو، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید فرمائی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا حکم آقا دے دیں اس چیز کو لے لو، اور جس چیز سے آقا روک دیں اس چیز سے تم رک جاؤ۔ اس لیے ہر بندہ اگر یہ کوشش کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مجھے مل جائے تو چند ایک اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔
پہلا عمل کیا ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کو اس انداز میں لیں کہ جتنی محبت آقا سے ہو دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہ ہو کہ جس سے اس سے زیادہ محبت ہو. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ نے حکم دیا کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرنی ہے، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنی ہے، اتنی محبت دنیا میں کسی ذات سے نہ ہو، اتنی عزت دنیا میں کسی ہستی کی تم نہ کرتے ہو جتنی آقا کی کرتے ہو. ہم صحابہ کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق تھے. احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی عزت کی کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اتنی کوئی محبت اور عزت کر سکے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب موجود ہوتے تھے، صحابہ ان کے سامنے دائرہ بنا کر بیٹھے ہوتے تھے. اب مدینہ منورہ کے پرندے، کبوتر، وہ صحابہ کے کندھوں پر جا کر بیٹھ جاتے تھے، اتنے وہ جنبش کے بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے. وہ کہ وہ کبوتر اور پرندے بھی یہ سمجھتے تھے کہ شاید جس طرح باقی ستون ہیں مسجد نبوی کے، یہ بھی کوئی بت پڑے ہیں اور ستون پڑے ہیں. جنبش ہی نہیں ہوتی تھی. اور تمام کے تمام تابعین بھی انہی سے محبت لے کر انہوں نے آگے بانٹی ہے. جو آج ہم محبت آقا سے کرتے ہیں، اس کی سند نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے صحابہ تک پہنچتی ہے. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کی خدمت میں کسی حدیث مبارکہ کے بارے میں استفسار کرنے کے لیے آتا تو وہ گھر کے دروازے پہ جو ان کا خادم ہوتا وہ پہلے پوچھتا تھا کہ آپ کسی ذاتی کام کے لیے آئے ہیں، امام مالک سے ملاقات کرنے کے لیے، یا آپ کو کسی حدیث کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے؟ اگر وہ سائل یہ کہتا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے بارے میں کچھ بات پوچھنی ہے، تو چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ فوراً واپس نہ آتے ملنے کے لیے، بلکہ سب سے پہلے غسل خانے میں تشریف لے جاتے، وضو کرتے، نئے کپڑے پہنتے، کپڑوں پر خوشبو لگاتے، یوں اپنے پاس جو دستیاب اچھا لباس ہوتا وہ لباس پہن کر آتے اور پھر کہتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا ادب ہے کہ تمہارے پاس جو بہترین لباس ہو، تمہارے پاس جو بہترین خوشبو ہو، اس خوشبو کو تم استعمال کرو اور اس لباس کو پہن کر درس حدیث تم دیا کرو. یہ محبت تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ آپ حدیث مبارکہ کا درس دے رہے تھے، وہ طلباء بیٹھے ہیں، وہ کثیر تعداد میں یوں سامنے بیٹھے ہیں، امام مالک درس دے رہے ہیں. طلباء نے دیکھا کہ آج خلاف توقع امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر کچھ درد کی کیفیت ہے، آثار ہیں کہ جس طرح کوئی تکلیف میں بندہ مبتلا ہوتا ہے تو چہرہ چغلی کھا جاتا ہے. دیکھا کہ امام مالک پھر بھی درس دیے جا رہے ہیں لیکن آج اندر کوئی غم ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہے. چنانچہ تھوڑی دیر بعد جب درس موقوف ہوا تو امام مالک رحمۃ اللہ سے ایک شاگرد نے عرض کی کہ حضرت آج آپ کو کوئی تکلیف ہے، آج آپ کو کوئی مسئلہ ہے کہ آج آپ درس دیتے ہوئے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وجہ یوں لگتا ہے کہ کوئی زہریلی چیز، کوئی ایسا کیڑا میری مسند کے نیچے ہے، اس نے مجھے کوئی ڈس لیا، جب وہ ڈستا تھا مجھے تکلیف ہوتی تھی، اس تکلیف کے آثار میرے چہرے پہ نظر آیا کرتے تھے. پھر وہ تھوڑی دیر بعد مجھے ڈستا، پھر مجھے تکلیف ہوتی، یوں وہ بار بار مجھے ڈستا رہا
پتہ نہیں کیا ہے میری مسند کے نیچے، ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہ کیا چیز ہے۔ جب ان شاگردوں نے مسند کے نیچے مصلے سے نیچے دیکھا تو ایک کالے رنگ کا زہریلا بچھو موجود تھا، اور وہ امام مالک رحمۃ اللہ کو بار بار ڈس رہا تھا۔ حضرت آپ نے ڈس ختم کیوں نہیں کر دیا؟ آپ فوراً مجھے بتاتے، میں اس زہریلے کیڑے کو مار دیتا، لیکن آپ اسی مسند پر بیٹھے رہے، آپ نے درس ختم نہیں کیا، وہ تکلیف کو خود برداشت کرتے رہے۔ امام مالک فرمانے لگے کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند حدیث پہ بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا درس دے رہا ہوں، اور ایک کیڑے کے کاٹنے سے میں آقا کی درس حدیث کو روک دوں، یہ مجھے گوارا نہیں، تکلیف گوارا ہے، آقا کی حدیث مبارکہ کو بیان نہ کروں یہ گوارا نہیں ہے۔ یہ محبت تھی، بے شک سچ فرمایا۔ ایک بندہ آپ کی خدمت میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ حضرت میں نے نظر دوڑائی اپنے چاروں اطراف، میں نے گرد و نواح میں دیکھا تو گرد و نواح میں مجھے کوئی اس طرح کا بندہ نہ ملا کہ میں اس چیز کی زیارت کروا سکوں۔ مجھے ایک بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر استعمال، جو آپ نے غزوات میں کمان استعمال کی تھی جس سے تیر آپ پھینکا کرتے تھے، وہ کمان مجھے مل گئی۔ اب میرا دل یہ چاہا کہ میں اس کو پہلے کس کی زیارت کرواؤں، چنانچہ میرے دل نے گواہی دی کہ اس زیارت کے قابل اگر کوئی پہلی شخصیت ہے تو وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ابھی فوراً نہ آنا، تھوڑی دیر رک جانا پھر آنا۔ بتائی نہیں وجہ۔ چنانچہ اس کے بعد پھر جب تھوڑی دیر کے بعد دروازہ ناک ہوا، امام مالک رحمۃ اللہ باہر گئے تو کمان اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے کمان حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کی خدمت میں یوں سامنے رکھی کہ آپ اس کی زیارت کر دیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے اس کو چوما، بوسہ دیا، اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر اپنے سر پہ رکھا کہ یہ میرے محبوب کی استعمال شدہ کمان ہے۔ تو بھی سوچ رہا ہوگا کہ میں پہلے کیوں نہیں تمہیں وقت دیا، تجھے انتظار کرنے کا کیوں کہا؟ میں نے تجھے انتظار کے لیے اس لیے کہا کہ اس وقت میں بے وضو تھا، مجھے یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی استعمال کی ہوئی کمان کو میں بے وضو دیکھ سکوں۔ جب تک میں نے وضو نہیں کیا اس وقت تک میں نے اس کمان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ وہ محبت تھی۔ یہ محبت کیسے آئے؟ یہ محبت ہمارے دلوں میں کیسے راسخ ہو جائے؟ اس محبت کو راسخ کرنے کے لیے میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اور باقی بزرگ بھی کہتے ہیں کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ فرمانبردار ہوتا ہے، نافرمان نہیں ہوتا۔ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا باہر بارش ہو رہی ہے، دسمبر کی سخت رات ہے، لیکن مجھے پانی پینے کی طلب ہے، تم یوں کرو باہر سین میں نکل کر میرے لیے ایک گلاس پانی لے آؤ۔ بیٹا یہ کہے کہ ابا جی مجھے آپ سے محبت تو ہے، لیکن باہر سخت سردی کی رات ہے، دسمبر کی رات ہے، اور باہر بارش بھی ہو رہی ہے، آپ یوں کریں پانی لانے کے لیے آپ خود تشریف لے جائیں، لیکن مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ایسا بچہ جو باپ کو باہر تکلیف میں مبتلا کر دے اور خود پانی لا کر ان کی خدمت میں پیش نہ کرے، وہ فرمانبردار کہلائے گا یا نافرمان کہلائے گا؟ نافرمان کہلائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقے بتائے کہ دیکھو تم نے میرے جیسا حلیہ بنانا ہے، تم نے میرے جیسا چہرہ بنانا ہے، تم نے میرے جیسا لباس بنانا ہے، تم نے میرے جیسا کاروبار کرنا ہے، تمہاری معیشت میرے طریقے کے مطابق ہو، تمہاری معاشرت میرے طریقے کے مطابق ہو، تمہاری خوشی میرے طریقے کے مطابق ہو، تمہاری غمی میرے طریقے کے مطابق ہو۔ لیکن ہم کوئی بھی طریقہ ایسا نہ اپنائیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا ہو، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی نہ کریں، لیکن ہم دعویٰ ضرور کریں کہ آقا کے غلام ہیں، آقا پر جان نچھاور کرنا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ آپ خود سوچیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کو توڑ کر ہم روز قیامت اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں مل کر خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ آقا ناراض ہوں گے، اور اللہ رب العزت پھر کہیں گے کہ دیکھو تم نے دعوے کیے تھے کہ محبوب پر میں جان لٹانی پڑی لٹاؤں گا، ختم نبوت کا کام کروں گا۔ ٹھیک ہے، ختم نبوت کا کام بہت عظیم کام ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نچھاور کرنا اس جیسی کوئی سعادت کی بات نہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو استہزاء اڑانا،
اس کا مذاق اڑانا، اگر کوئی داڑھی والا نظر آ جائے تو اس کو تانا دینا، اگر کوئی حافظ قرآن نظر آئے تو اس کے ساتھ ہمدردی جتانا کہ دیکھو فلاں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا، فلاں نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنا دیا، تم نے اپنے بیٹے کے ساتھ ظلم کیا کہ اس کو حافظ قرآن بنا دیا، یوں قرآن کا استہزاء بھی اڑائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو بھی وقت نہ دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بھی چھوڑنے والا ہے، ترک کرنے والا ہے، ایسا بندہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہو گیا روز محشر، اللہ میزان عدل قائم کر رہے ہوں گے، آپ خود سوچیں اس وقت ہمارا شمار غلاموں میں ہوگا یا نافرمانوں میں ہوگا؟ اس لیے آج اس موقع پر نماز عشاء کا وقت بھی ہے، نماز عشاء بھی ہم نے پڑھنی ہے، ہم عہد کر کے جائیں اس مسجد سے، مولانا عثمان صاحب کے اس پروگرام میں ہم یقین اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت والی گزاریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلنا اپنے لیے سعادت سمجھیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس سنت پر عمل کرنے کے بعد جان نچھاور کرنا بھی اپنے لیے سعادت سمجھیں گے۔ ختم نبوت کے کام کے لیے تیار ہیں سارے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں؟ اور انشاءاللہ یہ جو پاکستان کا آئین ہے یہ اسلامی آئین ہے، یہ 1973 کا جو آئین ہے یہ اسلامی آئین ہے، قرارداد مقاصد اس آئین کا حصہ ہے، اور ختم نبوت کی ترمیم اس آئین کا حصہ ہے۔ جس کسی نے بھی بیرونی ڈالروں کی لالچ میں یا بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس پاکستان کے آئین میں ختم نبوت کی ترمیم کو چھیڑا تو انشاءاللہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، فرشتے ان تک پہنچائیں گے میاری بات کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کچھ امتی اس گئے گزرے دور میں بھی یہ عہد کر رہے ہیں کہ آقا آپ کی عزت و ناموس پر ہم کسی چیز کو بھی ترجیح نہیں دیں گے، اور آپ پر جان نچھاور کرنا، ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہم اپنے ایمان کا حصہ تصور کرتے ہیں، ہم اپنے ایمان کی علامت اس کو سمجھتے ہیں، ہم اپنے محبتوں کا محور اس عقیدے کو سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ آپ خود سوچ لیجئے اور عہد کیجئے کہ ہم انشاءاللہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑی تو انشاءاللہ دریغ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم کام کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ مولانا عثمان صاحب، قاری نصیر صاحب، دیگر علماء، مولانا قمر صاحب، دیگر حضرات بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی اچھا دعا کروا دیں، دعا کے بعد تو یہ ساتھی یہ سمجھیں گے کہ پروگرام ختم ہو گیا۔ بھائی بیٹھیں گے سارے؟ یوں نہ ہو کہ دعا کر کے آپ گھروں کو روانہ ہو جائیں، تو انشاءاللہ آخر دم تک بیٹھیں گے نا۔ بڑے بڑے اچھے قرآن آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان حضرات نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ وہ کوئی قاری پتہ نہیں سلمان حبیب صاحب ہیں، سنا ہے بہت اچھے قاری ہیں، ایسے قرآن پڑھتے ہیں کہ جیسے ابھی اتر رہا ہو ماشاءاللہ۔ اور وہ گجرانوالہ والے کیا نام ہے، عبدالباسط صاحب، قاری عبدالباسط صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو بھائی آپ سارے بیٹھیں گے نا انشاءاللہ آخر تک؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے کریم پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نظروں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینے میں اپنی محبتیں پیدا فرما، اپنے عشق کی آتش سے ہمارے قلوب کو روشن فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما، انگ انگ بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی روئے روئے میں اپنا ذکر جاری فرما۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیاں بھر کر دینے والے کریم رب، یا اللہ آپ کے کچھ بندے اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہم کچھ بندیاں یا اللہ آپ کو منانے کے لیے یہاں مسجد میں حاضر ہیں، میرے مالک ہم سب سے مان جائیے، اپنی ناراضگی کا ختم فرما دیجئے۔ آج ہم عہد کر رہے ہیں اور یہ سارا مجمع عہد کر رہا ہے، ہماری بہنیں بیٹیاں عہد کر رہی ہیں، ہمارے بیٹے بزرگ عہد کر رہے ہیں
کہ ہم آئندہ زندگی سنت والی گزاریں گے، پچھلی زندگی پر نادم ہیں، یا اللہ مہربانی فرما ہماری ندامت اور پشیمانی کو قبول فرما، اور آئندہ زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ میرے مالک ہم کیا کریں، ہم ایک قدم آپ کے پیچھے چلتے ہیں، یا اللہ شیطان کئی قدم ہمیں پیچھے دھکیل دیتا ہے، ہم کس سے کہیں، کس کے آگے اپنا رونا روئیں۔ ایک آپ کی ذات ہے، کیونکہ آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں، بتوں کے آگے جھکنے والوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک بت سے نامراد ہوں گے، دوسرے بت خانے میں دوسرے بت کے پاس چلے جائیں گے۔ میرا مسئلہ ہم توحید پرستوں کا ہے، جو ہم ایک اکلوتے رب کے یا اللہ ماننے والے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ آپ ہمارے اکیلے ایک اکلوتے رب ہیں۔ کریم پروردگار مہربانی فرما، یا اللہ اس سارے مجمع میں آئے ہوئے مرد و خواتین کو یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنا آسان فرما دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یا اللہ حیات طیبہ کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک جتنے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار اچھا عطا فرما، حلال رزق کا ذریعہ بنا، طیب رزق کا ذریعہ بنا، جائز رزق کا ذریعہ بنا۔ میرے مالک مہربانی فرما، جو تنگ دستی کا شکار ہیں خوشحالی والی زندگی عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت والی زندگی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں یا اللہ اولاد نرینہ ان کو عطا فرما، اور ہماری اولادوں کو نیکی تقوی والی زندگی عطا فرما۔ میرے مالک آپ کو منانا تو اس وقت تک ضروری ہے جب تک آپ مان نہ جائیں، ہماری عاقبت تو آپ کے ماننے پر منحصر ہے۔ میرے مالک مان جائیے، یا اللہ جب آپ مان جائیں گے یا اللہ ہم اسی وقت مرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب تک ہم غافل ہیں، جب تک آپ ہم سے ناراض ہیں، میرے مالک موت سے بچانا، یا اللہ پہلے منانے کی توفیق عطا فرمانا پھر موت عطا فرمانا۔ یا اللہ کلمے والی موت ہم سب کو عطا فرمانا، نماز کی حالت میں ہم سب کو موت عطا فرمانا، نیک اعمال کرتے ہوئے ہم سب کو موت عطا فرمانا۔ ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، اعزاء اقربا جو دنیا سے رخصت ہو گئے، خصوصاً ہمارے حضرت بھائی جان مولانا پیر عبدالرحیم نقشبندی صاحب رحمہ اللہ، یا اللہ ان کو اپنے قرب کی اعلیٰ منزلیں عطا فرما۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ، حضرت مولانا مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فضل الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر کابر مشائخ جو رخصت ہوئے، سب کو اپنی قرب میں جگہ عطا فرما دیجئے، قرب کی منزلیں عطا فرما دیجئے، قرب کی رفعتیں عطا فرما دیجئے، تمام کی خدمات دین کے لیے قبول و منظور فرما۔ میرے مالک اس مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں یا اللہ ان کو قرآن کا حافظ بنا، قرآن کا عالم بنا، قرآن کا ناشر بنا، قرآن کا مبلغ بنا، قرآن کا دائی بنا، قرآن کا یا اللہ مفسر بنا، بلکہ میرے مالک ان بچوں اور بچیوں کو جو قرآن پڑھ رہی ہیں قرآن کا عاشق اور عاشقہ بنا۔ اے میرے مالک ان علماء کی خدمات کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ دور قریب سے ساتھی اس مجلس میں اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ایک ایک قدم پر ان کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما۔ میرے مالک اس بستی پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اس بستی کے مکینوں کو محبت کے رشتوں میں استوار فرما، اس بستی کے جتنے مرد و خواتین ہیں اپنی مقبولین میں ان کو شامل فرما۔ یا اللہ جو بچے ہیں یا اللہ اور بچیاں ہیں یا اللہ ان کے ایمانوں کی حفاظت فرما، شیطان و نفس کا نوالا بننے سے محفوظ فرما۔ میرے مالک ابتلا کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، ہم جائیں تو جائیں کہاں، کہیں تو کس سے کہیں۔ آپ نے شیطان کو ہم پر یا اللہ طاقت بھی دی، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمارے دماغ تک اور دل تک یا اللہ رسائی رکھتا ہے، ہم اس کے آگے بے بس ہیں۔ میرے مالک لیکن آپ کا بس تو ہر ایک پہ چلتا ہے۔ میرے مالک ہم اپنے ایمان کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، جس طرح بچہ کو قیمتی کھلونا والد کے حوالے کر کے بے فکر ہو جاتا ہے، میرے مالک ہم اپنے ایمان کو آپ کے حوالے کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ موت سے پہلے اس ایمان کو ہمیں لوٹا دینا، کریم پروردگار ایمان والی موت عطا فرمانا۔ اے میرے مالک مہربانی فرما، ہمیں ذکر کی نعمت عطا فرما، سنت کی نعمت عطا فرما، ان علماء کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مساجد اور مدارس کو یا اللہ رشد و ہدایت کا مرکز بنا کر پورے عالم کی ہدایت کے لیے ان کو قبول و منظور فرما۔ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لاؤتی ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، جو تحریر و تقریر کے ذریعے علماء خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو غزہ کے مجاہدین ہیں ان کی خدمت کو قبول فرما، ان کے جہاد کو قبول فرما، کشمیری مجاہدین کے جہاد کو قبول فرما، چچنیا کے جہاد کو قبول و منظور فرما، فلپائن اور برما کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما۔ اے میرے مالک ہمارے ملک کو
قیامت کی صبح تک قائم دائم فرما۔ یا اللہ اس ملک کے لیے جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کو بہترین اجر عطا فرما، جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، ہدایت نصیب میں نہیں تو چن چن کر دفعہ دور فرما، تباہ و برباد فرما، عبرت کا نمونہ بنا، ان کے ایوانوں میں زلزلے پیدا فرما، ان کی صفوں کو منتشر فرما۔ میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ آج یہ وہ مجمع ہے اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری بیٹیاں ہیں جو پردہ دار ہیں، اور یہاں بھی لوگوں نے سنت پر عمل کرنے کا عہد کیا ہے۔ یا اللہ جب اس گئے گزرے دور میں بھی یہ ہمارے بیٹے بیٹیاں سنت پر چلنے کا عہد کر رہی ہیں تو میرے مالک سنت والے کا روزہ بھی ان کو دکھا دیجئے۔ یا اللہ وہاں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ میرے مالک اس سفر کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے غیب کے خزانوں سے بہم پہنچا دیجئے۔ میرے مالک اس فقیر کی حاضری کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اپنی محبت کا ذریعہ بنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا ذریعہ بنا۔ اے میرے مالک ہمارے آنے والا جو اجتماع ہے یا اللہ اپریل کے مہینے میں 9-10 تاریخ کو ہو رہا ہے، یا اللہ اس کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس کو کامیابی سے ہمکنار فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ اپنی رحمت والی بارش ہم پر نازل فرما۔ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں کہ آپ بران رحمت طلب کر سکیں، لیکن میرے مالک رات کے وقت کی دعائیں آپ قبول فرماتے ہوتے ہیں۔ اب عشاء کا وقت ہے اور یہ رات کا وقت ہے، مہربانی فرما دیجئے آپ کے کچھ بندے اور بندیاں آپ ہی کے در پر آپ ہی گھر میں حاضر ہو کر یا اللہ آپ سے بران رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ ایسی رحمت والی بارش برسا یا اللہ جو پہاڑوں پر برسے، اور جو اللہ تکلیف والی نہ ہو بلکہ زمین کو سیراب کرنے والی ہو، ہمارے فصلوں کو سیراب کرنے والی ہو، ہمارے باغات کو سیراب کرنے والی ہو۔ یا اللہ ایک ایسی رحمت والی بارش بھی برسا، بلکہ ایسی نظر کرم فرما کہ ہماری دلوں کی زمین جو بنجر ہو چکی ہے اللہ آپ کے ذکر سے، میرے مالک اس میں بھی ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو بھی سیراب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ